اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم آن لائن اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین جبل احد کے پاس سے حاضر خدمت ہے۔ روزانہ ہی عالم آن لائن آپ جب دیکھتے ہیں تو میں درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن آج درود شریف پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ آج میں اس پہاڑ پر، اس جبل احد پر اور اس مقام پر بیٹھ کر بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ کر رہا ہوں، جہاں کبھی حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دل کی حالت بھی بڑی عجیب سی ہے، کیفیت بھی ناقابل بیان ہے۔ کوشش کروں گا کہ پروگرام ہو جائے، کوشش کروں گا کہ جو جبل احد کی تاریخ ہے وہ آپ کو بتانے کی حد الامکان کوشش کروں گا، اس لیے کہ آپ بھی محسوس کر پا رہے ہوں گے، میں تو یقیناً محسوس کر رہا ہوں کہ نہ زبان میں قوت گویائی ہے، جو کچھ بھی نذران عقیدت پیش کر سکتا ہوں وہ دل کی گہرائیوں سے ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 70 شہداء کرام یہیں پر آرام فرما رہے ہیں، اور ان کی اجازت سے، اور وہ سماعت فرما رہے ہیں، وہ یقیناً سماعت فرما رہے ہیں۔ اور آج بدھ کا دن بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہی کے دن یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور اپنے چچا اور ایسے چچا جو آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ان کی قبر اطہر کی زیارت فرماتے تھے، دعا کرتے تھے آپ۔ تو کون سا ایسا مسلمان ہے ناظرین کرام جس کے دل میں مدینے کی محبت نہ ہو؟ کون سا ایسا قلب ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر کی الفت، اس کا پیار جاگزی نہ ہو؟ کون سا ایسا مومن ہے جو یہاں آنے کے لیے تڑپتا نہ ہو؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت ہم تک پہنچائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت اسی طرح جاگزی فرما دے جیسے مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو آج تو ہم جبل احد پر ہیں، ایک ایسے پہاڑ پر کہ جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جب یہاں پر آنا شروع ہوتی تھی، آپ مکۃ المکرمہ سے تشریف لاتے تھے اور سواری آپ کی آتی تھی تو احد تڑپ جاتا تھا، احد کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی تھی، احد خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اور پتھروں کا تو ذکر ہے قرآن پاک میں بھی کہ وہ خدا کے خوف سے رو پڑتے ہیں، تو پھر اس پتھر کی کیوں نہ بات ہو، اس پہاڑ کی کیوں نہ بات ہو کہ جو نبی کی محبت سے سرشار ہے، ان کے عشق میں بے قرار ہے، ان کی الفت، ان کی تڑپ کے لیے خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر بہت الگ ہے، یہ سرخ رنگ کا پتھر ہے، اسی لیے اس کو متوحد بھی کہا جاتا ہے۔ احد متوحد سے نکلا ہے، یعنی بالکل الگ، بالکل جدا، تمام پہاڑوں سے الگ۔ یہاں پر ایک ایر پہاڑ بھی ہے، ادھر ایک ثور پہاڑ بھی ہے۔ ایک ثور مکۃ المکرمہ میں ہے، جسے غار ثور کہا جاتا ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق خاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 3 دن گزارے۔ اور ایک اور ثور یہاں پر ہے جس کے ساتھ جبل نہیں لگایا جاتا تاکہ اس سے فرق پیدا ہو، اس جبل ثور میں اور اس ثور میں۔ تو ثور اور ایر کے درمیان یہ احد ہے، اور احد سے لے کر حرم پاک تک جو بالکل تھوڑا سا آگے ہے، یہاں سے میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا،
ہمارا کیمرہ وہاں تک آپ کو دکھانا پائے گا، لیکن یہ سارا حرم کا علاقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کو حرم قرار دیا، جس طرح کہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کو حرم قرار دیا تھا، آپ نے مدینہ کو حرم قرار دیا۔ تو یہ ہے وہ پہاڑ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں مدینہ کی محبت نہ ہوگی؟ کتنا ممتاز ہے مدینہ، کتنا پیارا ہے مدینہ، کتنا الگ ہے مدینہ، کتنا جدا ہے مدینہ، کتنا خوبصورت ہے مدینہ، کتنا ٹھنڈا ہے مدینہ، کتنا پرسکون ہے مدینہ۔ یہاں کی فضا دیکھیے کیسی خاموش ہے، کیسی بے ادب فضا ہے۔ یہاں محسوس ہوتا ہے کہ ادب مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں۔ ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، ایک ادب ہے، ایک خاص سی خوشبو رچی بسی ہے یہاں کی فضاؤں میں، یہاں کی ہواؤں میں۔ یہ ہے وہ مدینہ، اور اس مدینے کی جان، اس مدینے کا دل یہ جبل احد ہے۔ اور ابھی ہم جبل احد کی طرف گئے نہیں ہیں، جبل احد تو وہ پیچھے دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، اور آپ نے ہدایت فرمائی تھی کہ یہاں سے ہلنا مت۔ اور آپ نے خاص طور پر ایک ہدایت فرمائی تھی کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم مشرکین پر غالب آ گئے ہیں تب بھی یہاں سے مت ہلنا، اور اگر تم یہ محسوس کرو کہ مشرکین ہم پر غالب آ گئے ہیں تب بھی یہاں سے نہ ہلنا۔ لیکن حضرت جبیر سمجھاتے رہے، روکتے رہے، مگر کچھ لوگ نہ رک سکے، اور مال غنیمت جو اس وقت مشرکین نے بہکانے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے یہاں پر پھیلایا تھا، وہ اس کو لینے کے لیے جب یہاں سے نیچے اترے، میں بھی آپ کو وہ سارے مقامات دکھاؤں گا، تو پھر وہ فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ فتح تو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ فتح تو تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اسے شکست میں بدلا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے روگردانی ہوئی ہے، اور اللہ کو پسند نہیں ہے اس کے پیارے کے حکم سے کوئی روگردانی کر جائے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ اور پھر یہ ہمارے لیے کئی اسباق بھی ہیں یہاں پر، جو حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جو انہوں نے داد شجاعت دی ہے، جو بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، ان کا تذکرہ بھی یہاں پر ضرور ہوگا۔ لیکن ابھی تو احد کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو مدینے کی بات ہو رہی ہے۔ مدینے کے کتنے اعزازات ہیں، میں اپنے مدثر بھائی سے کہوں گا تھوڑا سا مدینہ دکھائیں، وہ درخت نظر آنے چاہیے، وہ جھنڈ جو بڑے خوبصورت کھجوروں کے باغات ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو یہی کھجوروں کے باغات تھے، اگر آپ دکھا سکیں تو یہ بڑے خوبصورت کھجوروں کے باغات ہیں، اور یہاں پہ کھجور کے آپ کو درخت نظر آئیں گے۔ اور مدینہ پاک کی سرزمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جست اثر کو اپنے اندر سمو رکھا ہے۔ پھر دیکھیے یہاں پر ایک عظیم مسجد بھی ہے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ دو امتیازات ایسے ہیں جس نے اس کو کمال رتبہ پہنچا دیا ہے۔ کیا رتبہ ہے اس مدینے کا! یہاں خیر ہی خیر ہے، یہاں اعمال کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، طاعون اور دجال کا داخلہ یہاں پر ناممکن ہے، اور پھر روضۃ من ریاض الجنہ جیسی مقدس جگہ یہاں پر موجود ہے۔ جو مدینے میں فوت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرم بھی قرار دیا ہے۔ یہ پاکیزگی کا مرکز ہے، یہ توبہ بھی ہے، یہ طیبہ بھی ہے، ہر چیز پاکیزہ ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا، اس کی زمین بھی پاکیزہ ہے، اس کی فضا بھی پاکیزہ ہے، یہ پاکیزگی کا مرکز ہے۔ اور اس کے میں آپ کو کچھ نام بتاتا ہوں جو مدینے کے نام بڑے مشہور ہیں۔ اس کا نام ہے المدینہ، اس کا نام ہے طیبہ، اس کا نام ہے طابہ، اس کا نام ہے المسکینہ، اس کا نام ہے العذرہ، الجابرہ، المحبہ، المحبورہ، یثرب، الناجیہ، الموفیہ، اکالۃ البلدان، المبارکہ، المحفوفہ، المسلمہ، المجنہ، القدسیہ، العاصمہ، المرزوقہ، الشافیہ، الحیرہ، المحبوبہ، المرحومہ، جابرہ، المختارہ، المحرمہ، القاسمہ اور تبابہ۔ یہ مدینے کے نام ہیں۔ تو اس وقت بھی ہم یہاں جبل احد پر موجود ہیں، اور میں آپ کو اپنی کیفیت
نہیں بیان کر سکتا. میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں بہت ضبط کے بندھنوں کو باندھ کر آپ سے گفتگو کروں اور یہاں پروگرام کروں. یہ شاید میڈیا کی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ پہلی مرتبہ جبل احد سے ہم براہ راست نشریات آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ 70 شہداء جو یہیں پر آرام فرما رہے ہیں ان کی اجازت کا اس میں عمل دخل ہے. وہ نہ اجازت دیتے نہ ہم یہاں آ سکتے تھے، نہ ہم میں اتنی قوت تھی، نہ ہم میں اتنی استطاعت تھی کہ ہم اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر، ادھر تو ننگے پاؤں بھی شرم آتی ہے کھڑے ہونے میں کہ اتنا گناہگار وجود ہے، ایسا لتھڑا ہوا ہے گناہوں میں، ایسا سنا ہوا ہے گناہوں میں کہ ایسے پہاڑ پر جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو اور جو خود نبی کی محبت میں بے تاب و بے قرار ہو، وہاں پر ہم کھڑے بھی ہو جائیں، وہاں پر ہم اس قوت کے ساتھ کھڑے رہیں اور یہاں ہم گفتگو بھی کریں. یہ ہے وہ جبل احد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں اکثر تشریف لایا کرتے تھے اور کبھی آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کبھی آپ کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کبھی آپ کے ساتھ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہوتے، اور کبھی آپ کے ساتھ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. تو آپ اکثر یہاں تشریف لایا کرتے تھے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ اکثر ہوتے. حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صاحبزادے، اور بہت محبت تھی آپ کو اسامہ سے، تو اسامہ بھی آپ کے ساتھ یہاں پر اکثر تشریف لاتے تھے. آپ یہاں آرام بھی فرماتے تھے. ادھر ایک مسجد مسترح بھی ہے، وہاں پر بھی آپ آرام فرماتے تھے. یہاں پر بھی ایک استراحت کی جگہ ہے نیچے جہاں آپ آرام فرماتے تھے. تو میں ابھی آپ کو اور احد سے متعلق باتیں بیان کروں گا. اگر ایک وقفہ ہم لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، جو کالز مجھ تک یہاں پہنچا سکے گا. میرا کراچی سے جو ہمارا مرکز ہے وہ میں آپ کی باتیں سن لوں گا. فی الوقت ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد یہیں سے ہم احد کی باتیں شروع کریں گے. احد کا ذکر ہے، احد کی باتیں ہیں، اور ابھی انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور سانسوں میں جوانی اور روانی رہی تو کل کا جو انشاءاللہ عالم آن لائن ہے وہ سید الشہداء کے پاس سے ہم کریں گے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں کی شہادتیں بتائیں گے کہ یہ شہید کیسے ہوئے. حضرت امیر حمزہ کی شہادت، حضرت حنزلہ کی شہادت، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن جحش کے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے علم تھاما ہوا تھا احد کے دن. اور آپ کا جب آپ کی شہادت ہوئی تو پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو علم دیا گیا. اور وہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے گھاٹی کے اس پار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر لے کر گئے. آپ کا دندان مبارک کیسے شہید ہوا، یہ ساری باتیں ہم یہاں احد پر کریں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. جبل احد سے، اسی پہاڑ سے جو عشق اور محبت کا مرکز ہے، لیکن ہم اس پہاڑ پر نہیں ہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دوں، ہم اس خاص مقام پر ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، ان کو یہاں مقرر کیا تھا، متعین کیا تھا کہ اس درے پر، اس گھاٹی پر نظر رکھنا، کیونکہ آپ کو بذریعہ وحی الہی یہ خبر مل چکی تھی کہ اس طرف سے حملہ ضرور ہوگا. لہٰذا آپ جو فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. لہٰذا آپ کو یہ اطلاع پہنچا دی گئی تھی کہ اس گھاٹی کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور ہوگا، اور یقیناً ایسا ہی ہوا. اور کچھ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت کاملہ کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے وہ فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. یہی وہ مقام ہے، اور یہیں پر میں ابھی بس آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دو کون سی جگہ تھیں. 50 تیر انداز تھے، 25 ایک جگہ پر بٹھائے تھے اور 25 دوسری جگہ پر. اور اسی دامن میں جو نچلی طرف کا حصہ ہے یہاں سے، اور پچھلی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تھا. اور سامنے شہدائے احد ہے، لیکن اصل جنگ جو ہوئی تھی وہ ان پہاڑوں کی طرف ہوئی تھی جو آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے. یہ وہ پہاڑ ہیں، وہیں پر وہ گھاٹی بھی ہے
جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا تھا۔ میرے ساتھ اس وقت بتایا گیا کہ ٹیلی فون لائن پر ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عامر بھائی، آپ جس طرح بتا رہے ہیں تو صحابہ کا جوش جان نثاری ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے، اور آپ نے سارے صحابہ کا ذکر کیا، حضرت طلحہ کا، حضرت زبیر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ عورتوں نے کیسی جانثاری سے کام کیا تھا۔ خواتین کا اسلام میں جو کارنامے احد کے مقام پر ہیں وہ بھی آپ ضرور ہمیں بتائیں، اور حضرت ام عمارہ، حضرت صفیہ، ان سب کے کارنامے ہمیں یاد آتے ہیں، اور آپ وہاں کھڑے ہیں تو یہی دل کر رہا ہے کہا جائے کہ جسم ہو کہیں اپنا، روح تو مدینے میں ہے۔ تو عامر بھائی یہ بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں کے لیے زیارت کے لیے ضرور جاتے تھے، اور ہم بھی جب جاتے ہیں وہاں پر اسی بات کو یاد رکھنے کے لیے کہ ہمارے نبی کے قدمین شریفین یہاں پر ان زمینوں پر لگے ہیں، اس جگہ پر لگے ہیں، ہم بھی وہاں پر جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر یہی ہوتا ہے کہ وہاں ہر چیز کو چوم لیا جائے، وہاں کے ذروں کو چوم لیا جائے۔ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی تو حضرت حمزہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، السلام علیکہ یا اما رسول اللہ، آپ پر سلام ہو، تو مجھے آواز آئی، تو ہمارے سلام کا جواب بھی یہ ہمیں احد کے علیکہ السلام۔ جی 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 بالکل، بہت 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 شکریہ یہ سب باتیں بتانے کا، اور یقیناً آپ نے درست فرمایا۔ لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جس دن ہم سید الشہداء کے پاس جائیں گے، انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام وہیں سے ہوگا، تو میں ان خواتین کا، ان باہمت خواتین کا کیسے تذکرہ نہ کروں، کیسے نہ بتاؤں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام، جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم دھوئے، اور میں کیسے نہ ذکر کروں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور تو بہت ساری حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ساری خواتین ہیں جن کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اور آج تو بس ابتدا ہو رہی ہے، اور ابتدا بھی بس یہ کیسے ہو گئی پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم یہاں احد پر کھڑے ہوئے بھی ہیں اور گفتگو بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی ہم کر رہے ہیں۔ احد ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہم احد سے کیا باتیں کریں گے؟ احد ہم سے گفتگو کر رہا ہے، احد بتا رہا ہے کہ یہاں میرے آقا تشریف لایا کرتے تھے، یہاں وہ استراحت فرمایا کرتے تھے، یہاں وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تو اب میں آپ کو وہ مقام بتاتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر ہم اس طرف نکل جائیں گے جو عشق کی راہیں ہیں، جو محبت کی منزلیں ہیں، پھر گفتگو پھر نہیں ہو پاتی، پھر انسان ذرا تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہے، لفظ اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور پھر مدینے کی فضا ہے، یہ تو مکمل مدینے کی فضا ہے۔ میں تو ایک نعت بھی پڑھتا ہوں کہ مدینے کی فضا اچھی، در و دیوار اچھے ہیں، تو آج نعت بھی پڑھیں گے یہاں پر انشاءاللہ۔ آج زندگی بھر ہم یہ کہتے رہے، اور میں ہمیشہ کہتا رہا، میری اب تک کی جتنی بھی زندگی ہے، کہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ سب لوگ درود شریف پڑھ لیجئے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، آج تو میں یہ بھی کہوں گا کہ میں مدینے میں، نبی کے شہر میں نعت کا نذرانہ پیش کروں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سماعت فرمائیں گے، اور یہاں جتنے شہدائے احد ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں گے، آپ لوگ بھی درود پڑھیے گا۔ تو آج تو کہنا کچھ اور ہے، آج تو باتیں کچھ اور ہوں گی، آج تو یہ کہا ہی نہیں جائے گا کہ ہم نعت پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ سن لیجئے، آج تو شہدائے احد سماعت فرمائیں گے، آج تو مدینے کی فضا انشاءاللہ تعالی نعت سماعت فرمائے گی۔ تو میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے یہی رہنے دیں تاکہ میں آپ کو معلومات بتاؤں، اگر ہم کہیں اور نکل گئے تو پھر ہم کہیں اور نکل جائیں گے، وہاں میں ابھی نہیں جانا، وہاں ہم کہیں اور نکل جائیں گے۔ پھر بہت ضبط کے تمام بندھنوں کو برقرار رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو احد ہے، جس پہاڑ کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ایکچولی مدینہ منورہ کے شمالی جانب واقع ہے، اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنے ہی ہے، یہ 5.5 کلومیٹر دور ہے۔ احد بالاتفاق حرم میں داخل ہے، اور شمال کی جانب سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حرم کی جو حد ہے وہ ثور پہاڑ ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی میدان میں رباعی دندان مبارک شہید ہوا، آپ کے شفتان مبارک پر بھی زخم آئے، اور یہ جو ہجرت مبارکہ کے 2 سال 9 مہینے 7 دن بعد شوال کے مہینے میں یہ جنگ احد ہوئی تھی، جس میں 70 سے زائد
صحابہ کرام رضوانُ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ مستدرک حاکم میں ایک صحیح روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ سنن ابی داؤد میں بھی ہمیں ملتی ہے، تو میں وہی الفاظ لکھ کر لایا ہوں تاکہ آپ کو ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ورڈز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب احد کے مقام پر تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دیں، وہ جنت کے دریاؤں میں پانی پیتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں، اور عرش کے سائے تلے لٹکتی ہوئی سونے کی قندیلوں میں پناہ حاصل کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ایسا بہترین کھانا پینا اور آرام پایا تو کہنے لگے کہ کون ہمارے زندہ بھائیوں کو ہمارے بارے میں یہ بات پہنچائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ ہمیں کھانا پینا مہیا کیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے توجہی نہ کریں اور جنگ میں سستی نہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری طرف سے یہ پیغام ان تک پہنچا دیتا ہوں، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں فوت شدہ نہ سمجھو۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آج جبل احد کی محبت میں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔